بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود حبیب، کیا ہی پیارا نام ہے اس درود شریف کا، درود حبیب۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب اور محبوب ہیں، اور جو اللہ کا حبیب اور محبوب ہو اور اس نام سے درود پاک منسوب ہو تو سوچیں اس درود پاک کی کیا ہی فضیلت ہوگی۔ یہ درود شریف عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی وظیفہ ہے، یعنی کہ جو بزرگان دین، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور عشق کرتے ہیں، یہ درود شریف ان کے معمولات میں رہتا ہے اور وہ اس درود پاک کا کثرت سے ورد کرتے ہیں۔ اور اس درود پاک کی اتنی فضیلت و برکات ہیں جس کا لکھنا محال ہے، اور اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت نازل ہوتی ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اس شخص سے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو۔ اور اگر آپ کوئی چیز رکھ کر بھول گئے ہیں اور وہ یاد نہیں آ رہی ہے تو اس درود پاک کا ورد کثرت سے کریں۔ اگر کوئی بات بھول گئے ہیں، یاد نہیں آ رہی ہے، تب اس درود پاک کا ورد کثرت سے پڑھیں تو وہ چیز، وہ بات یاد آ جائے گی۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین ہو جائے، آقا جان کی قربت میسر آ جائے، تو پھر اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ اگر کسی شخص کی زندگی میں غم بہت بڑھ گئے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ غموں سے نجات مل جائے، اس کے غم دور ہو جائیں، دکھ دور ہو جائیں، تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں بس نیکیاں لکھی ہی جاتی رہیں اور اس کی نیکیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، تو وہ اس درود پاک کو پڑھیں۔ یہ درود شریف پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ درود شریف قبر کی روشنی ہے، جو شخص اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے۔ کیا ہی بات ہے، یہ درود شریف تو مومنوں کے لیے بڑی ہی ڈھارس، بڑا ہی سہارا ہے کہ قبر میں روشنی بھی ملے، غموں سے نجات بھی ملے، آقا جان کی قربت بھی ملے، گناہ بھی معاف ہو جائیں، اور نامہ اعمال میں مسلسل نیکیاں بڑھتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ایسا راضی ہو کہ کبھی ناراض نہ ہو۔ یہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی کہ جسے ڈر ہے کہ وہ گنہگار ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، تو اس درود پاک کو اپنی ڈھال بنا لے اور اس درود پاک کو پڑھتا چلا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر آ جائے گی۔ ہر دعا کے آغاز اور اختتام پر اگر یہ درود شریف پڑھ لیں تو دعا کی قبولیت کے لیے اکسیر ہے۔ اگر کسی بھی مجلس کے شروع اور آخر میں پڑھ لیں تو وہ مجلس قبول و مقبول ہو جائے گی، یعنی ہم اچھی مجالس میں بیٹھتے ہیں تو اگر ہم شروع اور آخر میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس مجلس کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہو جائے گا۔ صبح اور شام بلکہ ہر نماز کے بعد اس درود شریف کو پڑھنا نہایت ہی مفید اور اکسیر ہے۔ وعظ اور تقریر کے وقت اگر آپ اس درود پاک کو پڑھیں، حج کے مناسک ادا کرتے وقت پڑھیں، مساجد میں جاتے وقت اور وہاں سے باہر نکلتے وقت پڑھیں، گویا کہ جس وقت بھی آپ کوئی خیر کا کام کر رہے ہوں تو اس درود شریف کو پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی، اور ایسی کامیابی حاصل ہوگی کہ لوگ دیکھیں گے اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اور آپ وہ بلند مقام اور مرتبہ پائیں گے اس درود پاک کی برکت سے کہ لوگوں کی نظریں آپ پر سے ہٹیں گی نہیں۔ دونوں جہاں کی کامیابیوں کے لیے یہ درود پاک نہایت ہی اکسیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیکی کے لیے درود پاک اکسیر ہے اور نہایت مختصر بھی ہے۔ درود حبیب یہ ہے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو، اور اے اللہ کے حبیب، آپ کی آل اور صحابہ پر بھی درود و سلام ہو۔ اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی، صحابہ پر بھی، تو کیا ہی پیارا درود شریف ہے اور مختصر بھی ہے۔ خاص کر اگر اس درود پاک کو جمعہ کے دن نماز ظہر کے بعد 100 مرتبہ مدینہ شریف کی طرف رک کر کے پڑھا جائے تو اس کی بہت برکات ملتی ہیں، اور آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ دل میں روشن ہو جاتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی پیارا اور مختصر درود شریف ہے، اسے لازمی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔